بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو پھر آپ کا استقبال ہے CI TV روشن کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے مقرر کے لیے کبار علماء کرام کی چند انمول ہدایتیں، چند انمول نصیحتیں۔ یقیناً یہ ان علماء کرام کی انمول ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں جو خطابت کے میدان میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور انہی کی کتابوں سے آج یہ چیزیں میں اخذ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ جب ان کتابوں کا میں مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا ان کو، اور کتابوں سے چیزیں اخذ کر رہا تھا آپ کے لیے، تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی، اور اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں ان کتابوں کو پڑھ رہا تھا تو ان میں وہی چیزیں مجھے ملیں جو اب تک میں نے آپ حضرات کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کی ہیں، یعنی فن خطابت کے تعلق سے جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں وہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں مجھے ملی۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ میں ان کی کتابوں سے اخذ کر کے نہیں کیا تھا، میں نے اپنے تجربات، اپنے علم کی روشنی میں، اور جہاں تک میرے مشاہدات تھے، تجربات تھے، بس اسی کی روشنی میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں میں نے اب تک شیئر کی۔ لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر کے مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ ہم سے پہلے ان چیزوں کو علماء کرام نے بھی سمجھا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو انہی چیزوں کی نصیحتیں کی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور۔ نمبر 1، آواز کو صاف رکھیں، اس طرح بنائیں کہ مترنم محسوس ہو، یعنی اس میں کھردرا پن نہ ہو بلکہ ایک طرح کی نغمگی ہو۔ جی ہاں دوستو، اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس سے پہلے، اسی سے ملتی جلتی۔ تو یہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی بھی چبا کر نہ بولیں، کیونکہ آواز نوالا نہیں ہے، جو کھانے کی چیز ہے نا جن کو چبانے کی ضرورت ہے۔ ایک طاقتور آواز ہی فتح مند آواز بن سکتی ہے۔ جی ہاں، بہت انمول قیمتی نصیحتیں ہیں یہ، اس کو سنتے جائیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، آواز کو بے عیب رکھنے کے لیے ان چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کریں جن سے آواز خراب ہوتی ہے۔ جو لوگ اچار یا تمباکو استعمال کرتے ہیں ان کی آواز داغدار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، آواز میں چمک ہو، خطیب اس کے اتار چڑھاؤ سے آشنا ہو۔ پہلے گونج اور گرج سیکھیں، پھر آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ خطابت کا فطری لازمہ ہے۔ جی ہاں، اس پر بھی میں نے آپ کو بہت پہلے ویڈیو بنا کر دیا تھا کہ ایک ہی طرح سے مقرر کو جو ہے تقریر نہیں کرنی چاہیے، کبھی اپنی آواز کو بلند کرنی چاہیے، کبھی دھیمی کرنی چاہیے، پھر شروع میں آپ بالکل آہستہ اپنی آواز کو رکھیں، بیچ میں جا کر کے تھوڑی تیز کریں، اور بالکل آخر میں جا کر کے اپنی آواز کو پھر سے ہلکی کر دیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ پہلے گونج اور گرج سیکھیں۔ یقیناً خطابت میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ بلند آواز میں بھی خطابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ یقیناً خطابت کا فطری لازمہ ہے۔ بہت ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنا، ہے نہیں؟ نمبر 4۔ نمبر 5، آواز کی تربیت اور اس کی ترتیب سے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دوستانہ صحبتوں، عالمانہ محفلوں اور ادیبانہ حلقوں میں گفتگو سے آواز کی تربیت کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ خطبہ، ادبا، شعراء اور علماء و فضلاء کرام کی بات چیت پر نگاہ رکھیں۔ یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ علماء کرام کی چند نصیحتیں تھیں، اس تعلق سے ہماری ویڈیوز بھی اس پر آ چکی ہیں، مزید آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز میں ان کتابوں سے اخذ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں، تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز چل رہی ہے، اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کو چاہا کہ ان علماء کرام کی یہ چند انمول نصیحتیں آپ کو جلد از جلد پہنچاؤں، اس لیے آواز بھی ہو سکتا ہے آپ کو فرق نظر آ رہا ہو۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عنایت فرمائے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع